بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ساتھیوں، ہم نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پڑھنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اسی کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر لے کر کے چلتے ہیں۔ تو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے ہم آگے الحمدللہ پڑھنے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں، تمام ساتھی ضرور سنا کریں اور آگے اپنے دوستوں سے بھی اس مطلب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پڑھتا ہوں شیئر کیا کریں تاکہ ساتھی وہ بھی اس سے مستفید ہو جائیں۔ تو آئیے ہم لوگ یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کفار مکہ نے صرف انہی دھمکیوں پر بس نہیں کیا بلکہ وہ مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کرنے لگے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ بنانے لگے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کا پہرا دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے سارے عرب پر اپنا اثر رسوخ کی وجہ سے تمام قبائل میں یہ آگ بھڑکا دی تھی کہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کرنا ضروری ہے۔ مذکورہ بالا تینوں وجوہات کی موجودگی میں ہر عاقل کو یہ کہنا ہی پڑے گا کہ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفاظت خود اختیاری کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کرنی ضروری تھی تاکہ انصار و مہاجرین اور خود اپنی زندگی کی بقا اور سلامتی کا سامان ہو جائے۔ چنانچہ کفار مکہ کے خطرناک ارادوں کا علم ہو جانے کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اور صحابہ کی حفاظت خود اختیاری کے لیے دو تدبیروں پر عمل درآمد کا فیصلہ فرمایا۔ اول یہ کہ کفار مکہ کی شامی تجارت جس پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے اس میں رکاوٹ ڈال دی جائے تاکہ وہ مدینہ پر حملے کا خیال چھوڑ دیں اور صلح پر مجبور ہو جائیں۔ دوسری یہ کہ مدینہ کے اطراف میں جو قبائل آباد ہیں ان سے امن و امان کا معاہدہ ہو جائے تاکہ کفار مکہ مدینہ پر حملہ کی نیت نہ کر سکیں۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی دو تدبیروں کے پیش نظر صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو مدینہ کے اطراف میں بھیجنا شروع کر دیا اور بعض لشکروں کے ساتھ خود بھی تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے یہ چھوٹے چھوٹے لشکر کبھی کفار مکہ کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے جاتے تھے اور کہیں بعض قبائل سے معاہدہ امن و امان کرنے کے لیے روانہ ہوتے تھے، کہیں اس مقصد سے بھی جاتے تھے کہ کفار مکہ کی شامی تجارت کا راستہ بند ہو جائے۔ اسی سلسلے میں کفار مکہ اور ان کے حلیفوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہی لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں غزوات یا سرایہ کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ اور سریہ کا فرق یہاں مصنفین سیرت کی یہ اصطلاح یاد رکھنی ضروری ہے کہ وہ جنگی لشکر جس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ وہ لشکروں کی ٹولیاں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہیں ہوئے ان کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوات یعنی جن میں لشکروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے ان کی تعداد میں مورخین کا اختلاف ہے۔ مواہب لدینیہ میں ہے کہ غزوات کی تعداد 27 ہے اور روضۃ الاحباب میں یہ لکھا ہے کہ غزوات کی تعداد ایک قول کی بنا پر 21 اور بعض کے نزدیک 24 ہے اور بعض نے کہا 25 اور بعض نے لکھا 26، مگر حضرت امام بخاری نے حضرت زید بن ارقم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت تحریر کی اس میں غزوات کی کل تعداد 19 بتائی گئی ہے اور ان میں سے جن 9 غزوات میں جنگ بھی ہوئی وہ یہ ہیں: جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ بنو قریظہ، جنگ بنو مصطلق، جنگ خیبر، فتح مکہ، جنگ حنین، جنگ طائف۔ سریہ یعنی جن لشکروں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لے گئے ان کی تعداد بعض مورخین کے نزدیک 47 اور بعض کے نزدیک 56 ہے۔ امام بخاری محمد بن اسحاق سے روایت ہے
کہ سب سے پہلا غزوہ ابوا اور سب سے آخری غزوہ تبوک ہے، اور سب سے پہلا سریہ جو مدینہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوا یہ سریہ حمزہ ہے، جس کا آگے ذکر آتا ہے۔ ہجرت کے بعد کا تقریباً کل زمانہ غزوات و سریہ کے تمام و انتظام میں گزارا، اس لیے اگر غزوات کی کم سے کم تعداد جو روایت میں آئی ہے یعنی 19 اور سریہ کی کم از کم تعداد جو روایتوں میں ہے یعنی 47 شمار کر لی جائے تو 9 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوٹی بڑی 66 لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا غزوات اور سرایہ کا عنوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا بہت ہی عظیم و شان حصہ ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ ان تمام غزوات اور سرایہ اور ان کے وجود و اسباب کا پورا حال اسلامی طریقوں میں مذکور و محفوظ ہے، مگر یہ اتنا لمبا چوڑا مضمون ہے کہ ہماری اس کتاب کا تنگ دامن ان مضامین کو سمیٹنے سے بالکل ہی قاصر ہے۔ لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر ہم بالکل ہی ان مضامین کو چھوڑ دیں تو یقیناً سیرت رسول کا مضمون بالکل ہی نامکمل رہ جائے گا، اس لیے مختصر طور پر چند مشہور غزوات اور سرایہ کا یہاں ذکر کر دینا نہایت ضروری ہے تاکہ سیرت مقدسہ کا یہ اہم باب بھی ناظرین کے لیے نظر افروز ہو جائے۔ سریہ حمزہ۔ حضور افضل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب جہاد کی آیات نازل ہو گئیں تو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا لشکر کفار کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا، اس کا نام سریہ حمزہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا، اور اس جھنڈے کے نیچے صرف 30 مہاجرین کو ایک لشکر کفار کے مقابلے کے لیے بھیجا جو 300 کی تعداد میں تھے، اور ابو جہل ان کا سپہ سالار تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف البحر تک پہنچے اور دونوں طرف سے جنگ کے لیے صف بندی بھی ہو گئی، لیکن ایک شخص مجدی بن عمرو جہنی نے دونوں فریقوں کا حلیف تھا بیچ میں پڑھ کر لڑائی موقوف کرا دی۔ سریہ عبیدہ بن حارث۔ اسی سال 60 یا 80 مہاجرین کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید جھنڈے کے ساتھ امیر بنا کر رابعہ کی طرف روانہ فرمایا۔ اس سریہ کا علمبردار حضرت مصطح بن حارثہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب یہ لشکر سنیہ مرہ کے مقام پر پہنچا تو ابو سفیان ابو جہل کے لڑکے اکرمہ کی کمان میں 200 کفار قریش جمع تھے۔ دونوں لشکروں کا سامنا ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار پر تیر پھینکا۔ یہ سب سے پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے کافروں پر چلایا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 8 تیر پھینکے اور ہر تیر نشانے پر ٹھیک بیٹھا۔ کفار ان تیروں کی مار سے گھبرا کر فرار ہو گئے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ سریہ سعد بن ابی وقاص۔ اسی سال ماہ ذوالقعدہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 سواروں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقصد سے بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے ایک لشکر کا راستہ روکیں۔ اس سریہ کا جھنڈا بھی سفید تھا اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے علمبردار تھے۔ یہ لشکر راتوں رات سفر کرتے ہوئے جب 5ویں دن مقام خرار پر پہنچا تو پتہ چلا کہ مکہ کے کفار ایک دن پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، اس لیے کسی تصادم کی نوبت ہی نہیں آئی۔ غزوہ ابوا۔ اس غزوہ کو غزوہ دان بھی کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا غزوہ ہے، یعنی پہلی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے ارادہ سے ماہ صفر سن 2 ہجری میں 60 مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ سے باہر نکلے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنایا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا۔
اور مقام ابوا تک کفار کا پیچھا کرتے ہوئے تشریف لے گئے، مگر کفار مکہ فرار ہو کر چلے جا چکے تھے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ابوا مدینہ سے 80 میل دور ایک گاؤں ہے جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کا مزار ہے۔ چند دن ٹھہر کر قبیلہ بنو زمرہ کے سردار مکشی بن عمرو زمری سے امداد باہمی کا ایک خریدی معاہدہ کیا اور مدینہ تشریف لائے۔ اس غزوہ میں 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر رہے۔ غزوہ بواد ہجرت کے 13ویں مہینے سن 2 ہجری میں مدینہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنا کر 200 مہاجرین کو ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کی نیت سے روانہ ہوئے۔ اس غزوے کا جھنڈا بھی سفید تھا اور لمبردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس غزوہ کا مقصد کفار مکہ کے ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنا تھا۔ اس قافلے کا سالار امیہ بن خلف جمعی تھا اور اس قافلے میں 100 قریشی کفار اور 2500 اونٹ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے کی تلاش میں مقام بواد تک تشریف لے گئے، مگر کفار قریش کا کہیں سامنا نہیں ہوا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی جنگ کے مدینہ شریف واپس تشریف لے آئے۔ جی تو ساتھیوں، یہاں تک آج ہم موقوف کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ تعالی غزوات کا سلسلہ جاری رکھیں گے، تو تمام ساتھی ضرور سماعت کیجیے اور ساتھیوں کو بھی آگے شیئر کیا کریں تاکہ ساتھی زیادہ سے زیادہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا جو روشن پہلو ہیں، باب ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، انہیں سن کر وہ بھی مستفید ہوں اور اپنی زندگیوں کو روشن بناتے چلے جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔